السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ جیسے ہی ریان گھر آیا حیدر صاحب فوراً سے بولے، دوستوں کے ساتھ تھا، اپنی یہ دوستیاں یاریاں تھوڑی کم کرو، اب تم بہت جلد بزنس بھی جوائن کرنے والے ہو۔ جی ڈیڈ، اور جاؤ، تمہیں منہا کو لینے جانا ہے۔ مجھے کیوں لینے جانا ہے؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ کیا مطلب مجھے کیوں جانا ہے؟ شادی کے پہلے دن جب لڑکی اپنے میکے جاتی ہے تو لڑکا اسے لینے جاتا ہے اور تم ڈنر بھی وہیں کرو گے۔ حکم دیتے ہوئے بولے، اوکے، ڈنر کے ٹائم چلا جاؤں گا۔ وہ اوپر کی طرف بڑھا، نہیں، ابھی جاؤ گے تم؟ پر ابھی تو ڈنر میں بہت ٹائم ہے پاپا۔ وہ چڑھتا ہوا بولا، بیٹا ایسے اچھا نہیں لگتا کہ تم ٹائم کے ٹائم جاؤ، تھوڑا ٹائم گزارو ان لوگوں کے ساتھ تاکہ وہ تمہیں سمجھیں گے، تھوڑا اطمینان ہوگا ان کو کہ ان کی بیٹی جہاں خوش رہے گی تمہارے ساتھ۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولے، اوکے ڈیڈ۔ وہ ایک ٹھنڈی آب بھرتا ہوا بولا اور اوپر کی طرف چلا گیا۔ ریان روم میں آیا اور فریش ہونے چلا گیا، منہ صاف کرتا ڈریسنگ کے سامنے برش کرنے لگا، ہاتھ میں ریسٹ واچ پہن کر پرفیوم چھڑکنے لگا اور روم سے باہر نکل گیا۔ منہا یار کیسی رہی تیری فرسٹ نائٹ؟ دعا بے چینی سے بولی۔ یار دعا، یہ کیسا فالتو سوال ہے؟ منہا حیرت سے پوچھنے لگی، کیا مطلب ہے؟ صبح سے آنٹی کی وجہ سے پوچھ نہیں پائی، اب تو ٹھیک سے بتانا یار، ہم دونوں کوئی نارمل کپل نہیں ہے، جس طرح سے ہماری شادی ہوئی ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، مطلب سمجھ گئی۔ وہ صدمے سے بولی، منہا کو ہنسی آئی، اچھا یہ تو بتا کیا گفٹ دیا انہوں نے؟ کم سے کم منہ دکھائی تو دی ہوگی نا؟ اس کی بات پر منہا سوچ میں پڑ گئی کہ کیسی شادی ہے اس کی کہ اسے تو منہ دکھائی بھی نہیں ملی۔ کیا ہوا؟ بول نہ کچھ۔ وہ اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی، ہاں بتانا کیا دیا منہ دکھائی میں؟ وہ منہ دکھائی میں منہا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ منہ دکھائی میں چین دی ہے سونے کی، اس نے جھوٹ بولا۔ اچھا واو، وہ خوش ہوئی۔ اچھا تم لوگوں میں لڑائی تو نہیں ہوئی نا؟ منہا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں میں لڑائی نہ ہو؟ وہ تیل ہے تو میں آگ ہوں۔ وہ صدمے سے بولی، مطلب تم لوگوں نے شادی کے بعد بھی لڑنا شروع کر دیا؟ ہاں نا یار۔ دیکھ منہا، میری بات سن، پہلے کی بات اور تھی جب تم اسے کچھ بھی بول دیتی تھی اور اسے تھپڑ بھی مار دیتی تھی۔ منہا کو خیال آیا کہ اس نے ریان کو بہت تھپڑ اور گنسون مارے تھے، پر وہ تیرا شور ہے، اب اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو نہیں رکھ سکتی تم دونوں چاہے تھوڑے الگ مزاج کے ہو، پر ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے کی کیئر کرو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور، اگر کبھی وہ غصے میں ہو اور کچھ بول رہا ہو تو تھوڑا سا برداشت کر لینا، جب تک اس کا غصہ کم نہ ہو، سمجھی؟ او اماں دادی آج کچھ زیادہ ہی میچور باتیں نہیں کر رہی آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میری باتوں پر غور ضرور کرنا، اچھا نا؟ منہا اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ منہا بیٹا جاؤ، جا کے تیار ہو جاؤ، ریان آتا ہی ہوگا۔ او گاڈ مما، وہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ منہ بسورتی ہوئی بولی۔ منہا غلط بات ہے، وہ شور ہے تمہارا، ایسے نہیں کرتے، شادی کے پہلے دن لڑکا اپنے سسرال آتا ہے۔ اچھا سوری بابا، اب تم جاؤ نہا لو، میں تمہارے کپڑے نکال دیتی ہوں۔ اوکے مما۔ وہ بات روم کی طرف گئی اور ٹھیک سے تیار ہونا نئی دلہنوں کی طرح۔ اوکے مما۔ السلام علیکم آنٹی۔ ریان نے اندر آ کر نسرین کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، میں ٹھیک، اللہ کا شکر۔ السلام علیکم جیج۔ وعلیکم السلام۔ دعا انکل کہاں ہے؟ وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہوا بولا، ذرا کسی کام سے گئے ہیں، بس تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، تم منہا کے روم میں بیٹھ جاؤ تب تک۔ اچھا آنٹی۔ دعا جاؤ ریان کو منہا کے روم میں چھوڑاؤ، پھر میرے ساتھ کچن میں آ کر میری مدد کرنا۔ جی آنٹی۔ چلیں، یہ ہے منہا کا روم۔
آپ آرام کر لیں۔ ہم اوکے۔ ریان نے آہستہ سے ڈور کھولا اور اندر آیا تو روم میں کوئی نہیں تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اور موبائل یوز کرنے لگا۔ ٹنگ 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 اس کا موبائل بجا تو اس نے اوکے کر کے کان سے لگایا۔ کیا ہے، چین نہیں ہے کیا؟ وہ خضر پر برسا۔ ہاں بھائی، اب شادی ہو گئی ہے نا، ہم تو برے ہی لگیں گے نا اب۔ وہ مایوسی کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا، بکواس بند کر اور یہ بتا کہ کیوں فون کیا؟ ارے ہم لوگ ڈنر پر جا رہے ہیں تو بھی آ جا۔ میں نہیں آ سکتا، میں منہا کو لینے کے لیے گھر آیا ہوں۔ کیوں؟ ارے پہلے دن لڑکی کو لینے جاتے ہیں نا۔ او مطلب سارے فریض انجام دیے جا رہے ہیں؟ ارے پاپا نے مجبور کیا تھا۔ خیر دھیان رکھنا کہیں اپنا مقصد سے بھٹک نہ جانا۔ وہ ہنستا ہوا بولا، بیٹا تم مل تو پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ اس کے کہہ کا سن کر اس نے فون بند کیا اور گیلری کھول کر مشکی پکچر لگائی اور ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ماما، ابھی وہ تصویریں ہی دیکھ رہا تھا کہ اس کے کانوں میں منہا کی آواز آئی۔ وہ موبائل رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اسے پتا چلا کہ وہ باتھ روم میں ہے۔ ماما پلیز کپڑے دے دیں، وہ دروازہ تھوڑا سا کھول کر بولی۔ اس کی بات سن کر ریان نے سانس خارج کر کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ادھر ادھر نظریں دوڑائی تو سامنے بیڈ پر اسے اس کے کپڑے نظر آئے۔ اس نے اسے اٹھایا اور باتھ روم کی طرف بڑھا، ہلکا سا بجا کر خود سائیڈ میں ہو گیا اور کپڑے دروازے کے سامنے کر دیے۔ منہا نے ہلکا سا ڈور کھولا اور ہاتھ بڑھا کر کپڑے لے لیے۔ ریان نے شکر کا سانس لیا اور واپس صوفے کی طرف بڑھا۔ مما مما، ابھی وہ بیٹھا بھی نہیں تھا کہ پھر سے آواز آئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پر مارے اور غصے سے باتھ روم کی طرف دیکھنے لگا۔ مما پلیز وہ بھی دے دیں، وہ اندر سے ہی بولی۔ وہ کیا؟ ریان پریشانی سے سوچنے لگا۔ مما اس کے نیچے والی بھی دے دیں، وہ پھر سے بولی۔ ریان کا چہرہ لال ہوا جب اس نے منہا کی فرمائشی چیزیں بیڈ پر دیکھی۔ مما مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ اچھلتے ہوئے بولی تو ریان لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ مما کہاں گئی آپ؟ اس نے پھر چیخا تو ریان نے غصے سے باتھ روم کے ڈور کی طرف دیکھا اور بیڈ پر سے اس کی مطلوبہ چیز اٹھائی اور باتھ روم کا دروازہ ہلکا سا بجا کر اسے دے دی۔ وہ اپنا سر پکڑتا صوفے پر بیٹھا، وہ شرم سے ابھی بھی لال تھا۔ منہا باتھ روم سے باہر نکلی اور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے گیلے بالوں کو آگے کیا اور اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ مما پلیز یہ زپ بند کر دیں، مجھ سے نہیں ہو رہی۔ وہ بنا یہ دیکھے کہ صوفے پر کون بیٹھا ہے بولی۔ ریان نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ مما، منہا نے جیسے ہی شیشے میں نظر ماری تو اسے ریان بیٹھا نظر آیا۔ ریان نے جڑ سے منہ دوسری طرف کیا تھا۔ منہا فوراً سے دیوار سے لگ گئی تاکہ اس کی کمر نظر نہ آئے۔ منہا بے یقینی سے ریان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کب آئے؟ اس کی سبز آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ مطلب؟ اس نے اپنے منہ پر شرمندگی سے ہاتھ رکھا۔ ہاں مما یہ دے دیں، مما وہ دے دیں، بنا یہ دیکھے کہ روم میں کون ہے۔ وہ اس کی طرف غصے سے دیکھتا ہوا بولا، مطلب وہ تم تھے؟ اس نے شرمندگی سے آنکھیں بند کی۔ ریان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اس کے بھیگے بھیگے چہرے کو غصے سے دیکھنے لگا۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ اپنی ہر چیز ساتھ لے کر جاؤ؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ میں کپڑے ساتھ ہی وہ ٹوٹے الفاظ جوڑنے لگی۔ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، سمجھی؟ آج کے بعد ایسا کچھ بھی میں نے دیکھا تو جان لے لوں گا تمہاری، وہ غصے سے کہتا باہر نکل گیا۔ دعا؟ جی، اس نے دعا کو آواز دی۔ منہا کو تم سے کچھ کام ہے، وہ بلا رہی ہے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ وہ منہا کے روم کی طرف گئی۔ ریان کو اپنے الفاظوں پر حیرانگی ہوئی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے، کیوں وہ منہا پر اتنا روب ڈال رہا تھا۔ یا اللہ یہ کیا کر رہا ہوں میں؟ اس نے پریشانی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ وحید صاحب اندر آ کے بولے۔ السلام علیکم انکل۔ اس نے اٹھ کر انہیں سلام کیا۔ جی انکل بس ٹھیک، اور بزنس کب سے جوائن کر رہے ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے۔ کچھ دن میں بس جو ہے تھوڑا گھوموں گا، پھر وہ
بزنس شروع کر دوں گا۔ ہاں بیٹا تھوڑا گھماؤ، پھر ہماری بیٹی کو بھی گھماؤ نا۔ جی انکل۔ وہ نیچے منہ کر گیا۔ کھانے کے بعد روانہ ہوئے۔ ریان ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ منہا خاموشی سے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ ریان سے نظریں ملانے کی اس کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ ریان اور منہا روم میں آئے۔ ریان نے جیکٹ اتار کر رکھی اور بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ منہا اور بیڈ کی طرف آئی اور تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ منہا دوپٹہ سائڈ پر رکھتی ہوئی صوفے پر لیٹ گئی۔ ریان نے آنکھیں کھولی اور منہا کی طرف دیکھا جو صوفے پر لیٹی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی دیکھتا رہا، پھر بیڈ سے اٹھ کر صوفے کی طرف بڑھا۔ جہاں سے اٹھو اور بیڈ پر لیٹو، وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ منہا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے بولی۔ سمجھ نہیں آئی میری بات؟ اس بار وہ سختی سے بولا۔ منہا نے اسے بے یقینی سے دیکھا کیونکہ آج اس کا بیہیویئر کچھ عجیب تھا۔ میں وہاں نہیں سو رہی، وہ منہ بنا کر بولی۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ غصے سے بولا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ ایک بار کہا نا نہیں سونا میں نے، وہ منہ دوسری طرف کرتے ہوئی بولی۔ ریان نے جھک کر اسے گود میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ نیچے اتارو مجھے، وہ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہوئے بولی۔ جب شرافت سے کہہ رہا تھا تب نہیں سمجھ آ رہا تھا نا تمہیں؟ اس نے اسے بیڈ پر لیٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ان کے وجود کو چھو کر گزرا تو ان کا تسلسل ٹوٹا۔ ریان دوسری سائیڈ آیا اور اپنے بال باندھ کر سونا۔ اگر رات کو انہوں نے مجھے تنگ کیا تو میں رات کینچی نکال کر تمہیں گنجا کر دوں گا۔ منہا اسے گھورنے لگی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دوستو یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ناول بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دوستو آج معذرت کے ساتھ کچھ کام زیادہ تھا جس کی وجہ سے کچھ لیٹ بھی ہو گیا، تھکاوٹ بھی ہوگی، ریکارڈنگ کرتے ہوئے مجھے پرابلم ہو رہی ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو برائے کرم پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔